خطبہ نمبر 182۔ آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ۔ خداوند عالم کی تنزیہ و تقدیس، پہلی امتوں کی حالت اور شہدائے صفین پر اظہار تأسف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوف بکالی سے روایت کی گئی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک دن کوفے میں ایک پتھر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، جسے جادہ ابن حبیر مخزومی نے نصب کیا تھا، اور اس وقت آپ علیہ السلام اون کا ایک جبہ پہنے ہوئے تھے، اور آپ علیہ السلام کی تلوار کا پرتلہ بھی لیف خرما کا تھا، اور پیروں میں لیف خرمائی کی جوتیاں تھیں۔ آپ علیہ السلام کی پیشانی اقدس پر سجدوں کے گٹھے نمایاں تھے۔ حمد پروردگار اور اسی سے طلب مدد۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کی طرف تمام مخلوقات کی بازگشت اور جملہ امور کی انتہا ہے۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، اس کے عظیم احسان، واضح دلائل اور بڑھتے ہوئے فضل و کرم پر، وہ حمد جو اس کے حق کو پورا کر سکے اور اس کے شکر کو ادا کر سکے، اس کے ثواب سے قریب بنا سکے اور نعمتوں میں اضافے کا سبب بن سکے۔ میں اس سے مدد چاہتا ہوں، اس بندے کی طرح جو اس کے فضل کا امیدوار ہو، اس کے منافع کا طلبگار ہو، اس کے دفع بلا کا یقین رکھنے والا ہو، اس کے کرم کا اعتراف کرنے والا ہو، اور قول و عمل میں اس پر مکمل اعتماد کرنے والا ہو۔ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، اس بندے کی طرح جو یقین کے ساتھ اس کا امیدوار ہو اور ایمان کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو، اذعان و یقین کے ساتھ اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہو، اور توحید کے ساتھ اس سے اخلاص رکھتا ہو، تمجید کے ساتھ اس کی عظمت کا اقرار کرتا ہو، اور رغبت و کوشش کے ساتھ اس کی پناہ میں آیا ہو۔ اللہ کی وحدانیت کا بیان۔ وہ پیدا نہیں کیا گیا ہے کہ کوئی اس کی عزت میں شریک بن جائے، اور اس نے کسی بیٹے کو پیدا نہیں کیا ہے کہ خود ہلاک ہو جائے اور بیٹا وارث ہو جائے۔ نہ اس سے پہلے کوئی زمان و مکان تھا، اور نہ اس پر کوئی کمی یا زیادتی طاری ہوتی ہے۔ اس نے اپنی محکم تدبیر اور اپنے حتمی فیصلے کی بنا پر اپنے کو عقلوں کے سامنے بالکل واضح اور نمایاں کر دیا ہے۔ اس کی خلقت کے شواہد میں ان آسمانوں کی تخلیق بھی ہے جنہیں بغیر ستون کے روک رکھا ہے اور بغیر کسی سہارے کے قائم کر دیا ہے۔ اس نے انہیں پکارا تو سب لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گئے، اطاعت و اذعان کے ساتھ، نہ کسی طرح کی تساہلی اور نہ کاہلی۔ اور ظاہر ہے کہ اگر ان آسمانوں نے اس طرح اس کی ربوبیت کا اقرار نہ کیا ہوتا اور اس کے سامنے سر تسلیم خم نہ کر دیا ہوتا، تو وہ کبھی انہیں اپنے عرش کی منزل، ملائکہ کا مسکن، کلمہ طیب اور عمل صالح کی بلندیوں کا مرکز نہ قرار دیتا۔ اس نے ان کے ستاروں کو مختلف راستوں میں حیراں و سرگرداں مسافروں کے لیے نشان منزل بنا دیا ہے۔ ان کے انوار کی تابش کو زمین تک پہنچنے سے نہ تاریک رات کی سیاہی روک سکی ہے، اور نہ سواد شب کی چادر میں اتنا دم ہے کہ آسمانوں میں پھیلے ہوئے نور قمر کی روشنی کو روک سکے۔ پاک و بے نیاز ہے وہ خدا جس پر نہ تاریک رات کی سیاہی مخفی ہے، اور نہ ٹھہری ہوئی شب کی تاریکی، نہ پست زمینوں کے قطعات میں، اور نہ باہمی ملے ہوئے پہاڑوں کی چوٹیوں میں۔ اس کے لیے نہ آسمان کی بلندی پر گرجتی ہوئی رات پوشیدہ ہے، اور نہ بادلوں کی چمکتی ہوئی بجلیاں، اور نہ درختوں سے گرتے ہوئے پتے جنہیں بادلوں کے ساتھ چلتی ہوئی تیز ہوائیں یا موسلادھار بارش کا زور گرا دیتا ہے۔ وہ ہر قطرے کے گرنے کی جگہ بھی جانتا ہے، اور ٹھہرنے کی جگہ بھی، ہر چیوٹی کے چلنے کی جگہ سے بھی باخبر ہے، اور کھینچ کر پہنچنے کی منزل سے بھی۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ایک مچھر کے لیے کتنی غذا کافی ہوتی ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ ایک مادہ اپنے شکم میں کیا لیے ہوئے ہے۔
ایک بار پھر حمد پروردگار، ساری تعریف اس خدا کے لیے ہے جو اس وقت بھی تھا جب نہ کرسی تھی اور نہ عرش، نہ آسمان تھا اور نہ زمین، نہ جنات تھے نہ انسان، نہ وہم سے اس کا ادراک ہوتا ہے اور نہ فہم سے اس کا اندازہ، نہ کوئی سائل اسے مشغول کر سکتا ہے اور نہ کسی عطا سے اس کے خزانے میں کوئی کمی آ سکتی ہے۔ وہ نہ آنکھ سے دیکھتا ہے اور نہ کسی مکان میں محدود ہوتا ہے، نہ ساتھیوں کے ساتھ اس کی توصیف ہو سکتی ہے اور نہ اعضاء و جوارح کی حرکت سے کسی چیز کو خلق کرتا ہے۔ حواس اس کا ادراک نہیں کر سکتے ہیں اور انسانوں پر اس کا قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس نے موسیٰ کو کلیم بنایا تو انہیں عظیم نشانیاں بھی دکھلا دیں، حالانکہ نہ جوارح کو استعمال کیا اور نہ آلات کو، نہ کوئی نطق درمیان میں تھا اور نہ گلے کے کوے کی حرکت۔ اے توصیف پروردگار میں بلا سبب زحمت کرنے والو، اگر تمہارے خیال میں صداقت پائی جاتی ہے تو پہلے جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام اور اس کے دوسرے مقرب ملائکہ کی توصیف بیان کرو جو پاکیزگی کے حجرات میں سر جھکائے ہوئے پڑے ہیں اور ان کی عقلیں حیران ہیں کہ احسن الخالقین کی توصیف کس طرح بیان کریں۔ یاد رکھو، صفات کے ذریعے اس کا ادراک ہوتا ہے جس کی شکل و صورت ہوتی ہے اور جس کے اعضاء و جوارح ہوتے ہیں، اور جو اپنی آخری حد پر پہنچ کر فنا ہو جاتا ہے۔ پس اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے جس نے اپنے نور وجود سے ہر تاریکی کو منور بنا دیا ہے اور پھر عدم کی ظلمت سے ہر نورانی شے کو تاریک بنا دیا ہے۔ پرہیزگاری کی وصیت۔ بندگان خدا، میں تمہیں اس خدا سے ڈرنے کی دعوت دیتا ہوں جس نے تمہیں بہترین لباس پہنائے ہیں اور تمہاری مکمل معیشت کا انتظام کیا ہے۔ یاد رکھو، اگر کوئی شخص ایسا ہوتا جسے بقا کا زینہ مل جاتا اور وہ موت کو ٹالنے کا راستہ تلاش کر لیتا تو وہ سلیمان ابن داؤد علیہ السلام ہوتے، جن کے لیے جن و انس دونوں کو مسخر کر دیا گیا تھا، اور پھر نبوت اور تقرب الہی کا شرف بھی حاصل تھا۔ لیکن جب انہوں نے اپنے حصے کی غذا استعمال کر لی اور اپنی مدت بقا کو پورا کر لیا تو فنا کی کمانوں نے موت کے تیر چلا دیے اور سارے دیار ان سے خالی ہو گئے اور سارے قصر معطل ہو کر رہ گئے اور دوسری قومیں ان کی وارث ہو گئیں، اور تمہارے لیے انہی گزشتہ قوموں میں عبرت کا سامان فراہم کیا گیا ہے۔ کہاں ہیں شام و حجاز کے عمالقہ اور ان کی اولاد؟ کہاں ہیں مصر کے فرائنہ اور ان کی اولاد؟ کہاں ہیں آذربائیجان کے اصحاب الرس جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا، مرسلین کی سنتوں کو خاموش کیا اور جباروں کی سنتوں کو زندہ کر دیا تھا؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو لشکر لے کر بڑھے اور ہزار کو شکست دے دی، لشکر کے لشکر تیار کیے اور شہروں کے شہر آباد کر دیے؟ اسی خطبے کا ایک حصہ وہ حکمت کی سپر زیب تن کیے ہوگا اور اسے پورے آداب کے ساتھ اختیار کیے ہوگا کہ اس کی طرف متوجہ ہوگا، اس کی معرفت رکھتا ہوگا اور اس کے لیے مکمل طور پر فارغ ہوگا۔ یہ حکمت اس کی نگاہ میں اس کی گم شدہ دولت ہوگی جس کو تلاش کر رہا ہوگا، اور ایسی ضرورت ہوگی جس کے بارے میں دریافت کر رہا ہوگا۔ وہ اسلام کی غربت کے ساتھ غریب الوطن ہوگا اور اس اونٹ کی طرح ہوگا جو تھکن سے زمین پر دم پٹک رہا ہو اور سینہ زمین پر ٹیکے ہوئے ہو۔ اللہ کی حجتوں میں سے آخری حجت اور اس کے انبیاء کے خلفاء میں سے ایک خلیفہ۔ لوگو، میں نے تمہارے لیے وہ تمام نصیحتیں پیش کر دی ہیں جو انبیاء نے اپنی امتوں کے سامنے پیش کی تھیں، اور تم تک ان تمام ہدایتوں کو پہنچا دیا ہے جو اولیاء نے بعد والوں کے حوالے کی تھیں۔ میں نے اپنے تازیانے سے تمہاری تنبیہ کی، لیکن تم سیدھے نہ ہوئے، اور تم کو زجر و توبیخ سے ہکانا چاہا، لیکن تم متحد نہ ہوئے۔ اللہ ہی تمہیں سمجھے۔ کیا میرے بعد کسی اور امام کا انتظار کر رہے ہو
جو تمہیں سیدھے راستے پر چلائے گا اور راہ حق کی ہدایت دے گا۔ یاد رکھو جو چیزیں دنیا کی طرف رخ کیے ہوئے تھیں انہوں نے منہ پھرا لیا ہے، اور جو منہ پھرائے ہوئے تھیں انہوں نے رخ کر لیا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں نے یہاں سے کوچ کرنے کا عزم کر لیا ہے، اور دنیا کا وہ قلیل سرمایہ جو باقی رہنے والا نہیں ہے اسے بیچ ڈالا ہے اس آخرت کے اجر کثیر کے مقابلے میں جو فنا ہونے والا نہیں ہے۔ ہمارے وہ ایمانی بھائی جن کا خون صفین کے میدان میں بہا دیا گیا، ان کا کیا نقصان ہوا ہے اگر وہ آج زندہ نہیں ہیں کہ دنیا کے مصائب کے گھونٹ پئیں اور گندے پانی پر گزارا کریں۔ وہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور انہیں ان کا مکمل اجر مل گیا۔ مالک نے انہیں خوف کے بعد امن کی منزل میں وارد کر دیا ہے۔ کہاں ہیں میرے وہ بھائی جو سیدھے راستے پر چلے اور حق کی راہ پر لگے رہے؟ کہاں ہیں عمار؟ کہاں ہیں ابن تیہان؟ کہاں ہیں ذو شہادتین؟ کہاں ہیں ان کے جیسے ایمانی بھائی جنہوں نے موت کا عہد و پیمان باندھ لیا تھا اور جن کے سر فاجروں کے پاس بھیج دیے گئے؟ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام نے محاسن شریف پر ہاتھ رکھا اور تادیر گریہ فرماتے رہے۔ اس کے بعد فرمایا، آہ میرے ان بھائیوں پر جنہوں نے قرآن کی تلاوت کی تو اسے مستحکم کیا، اور فرائض پر غور و فکر کیا تو انہیں قائم کیا، سنتوں کو زندہ کیا اور بدعتوں کو مردہ بنایا۔ انہیں جہاد کے لیے بلایا گیا تو لبیک کہا، اور اپنے قائد پر اعتماد کیا تو اس کا اتباع بھی کیا۔ اس کے بعد بلند آواز سے پکار کر فرمایا، جہاد جہاد اے بندگان خدا، آگاہ ہو جاؤ کہ میں آج اپنی فوج تیار کر رہا ہوں۔ اگر کوئی خدا کی بارگاہ کی طرف جانا چاہتا ہے تو نکلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ نوف کا بیان ہے کہ اس کے بعد حضرت علیہ السلام نے 10,000 کا لشکر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، 10,000 قیس ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، 10,000 ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اور اسی طرح مختلف تعداد میں مختلف افراد کے ساتھ تیار کیا۔ اور آپ علیہ السلام کا مقصد دوبارہ صفین کی طرف کوچ کرنے کا تھا کہ آئندہ جمعہ آنے سے پہلے ہی آپ علیہ السلام کو ابن ملجم نے زخمی کر دیا، اور اس طرح سارا لشکر پلٹ گیا اور ہم سب ان چوپایوں کے مانند ہو گئے جن کا رکھوالا گم ہو جائے اور انہیں چاروں طرف سے بھیڑیے اچک لینے کی فکر میں ہوں۔